الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، ہدایہ آخرین کے گزشتہ درس میں ہم نے خیار رویت سے متعلق عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس سے وابستہ اہم و بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ آئیے آج کے اس درس میں گزشتہ درس میں پڑھی گئی عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو بیع کی یہ صورت ہمارے یعنی احناف کے نزدیک جائز ہے، مگر مشتری و خریدار جب اس مبیع کو دیکھے گا، سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ کو دیکھے گا، تو اسے اختیار ہوگا، آپشن ہوگا کہ اگر چاہے تو اسے پورے ثمن اگریڈ پرائس کے عوض لے لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس صورت میں بیع جائز نہیں ہے، بالکل۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مشتری و بائر نے، خریدار نے جب مبیع کو دیکھا نہیں تو مبیع مشتری کے حق میں مجہول ہے، اور مجہول کی بیع درست نہیں ہوتی ہے، اس لیے بغیر دیکھے خریدنے کی صورت میں بیع درست ہی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک بیع کی یہ صورت جائز ہے، اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه، کہ اگر کوئی شخص بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدے تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہوگا، اگر چاہے تو اسے لے لے اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک چونکہ اس باب میں نص ہے، اس لیے بغیر معارض کے اس کو ترک نہیں کیا جائے گا، اور یہ حدیث مبیع کو دیکھے بغیر جواز بیع پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے بنا دیکھے بغیر رؤیت مبیع کے
ہمارے نزدیک بے جائز ہوگی۔ یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ حکیم ابن حزام کی روایت لا تبع ما لیس عندک کہ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے، یعنی مشتری اسے نہ دیکھ رہا ہو، اسے فروخت نہ کر، یہ احناف کے مستدل روایت من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه کے معارض ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مشتری نے مبیع کو دیکھا نہ ہو تو بیع جائز نہیں ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہوگا کہ حکیم بن حزام کی روایت لا تبع ما لیس عندک کہ وہ معنی اور مطلب نہیں ہے جو اشکال کرنے والے سمجھ رہے ہیں۔ حکیم بن حزام کی روایت کے معنی ہے لا تبع ما لیس فی ملکک، لا تبع ما لیس فی ملکک، یعنی جو چیز تیرے ملکیت میں نہیں اس کو فروخت نہ کر۔ تو حکیم بن حزام کی روایت غیر مملوکہ چیز کی بیع کے عدم جواز پر دلالت کر رہی ہے، نہ کہ اس چیز کی بیع کے عدم جواز پر جس کو مشتری و خریدار نے نہیں دیکھا۔ اور حکیم بن حزام کی روایت کے اس معنی و مراد کی تعیین پر قرینہ پوری حدیث پاک ہے۔ آئیے پوری حدیث پاک کو ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے ان حکیم ابن حزام قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يطلب مني سلعة ليس عندي فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأستجيدها فأشتريها فأسلمها إليه فقال عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، یعنی حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مجھ سے ایسا سامان مانگتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، فَأَبِيعُهَا مِنْهُ تو کیا میں اس کو فروخت کروں، تو کیا میں یہ سامان اس کو فروخت کروں، پھر بازار میں داخل ہوں اور عمدہ سامان خرید کر اس کے حوالے کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لا تبع ما لیس عندک کہ جو چیز تیرے پاس نہ ہو تو اس کو فروخت نہ کر۔ اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکیم بن حزام نے اس چیز کو فروخت کرنے کے بارے میں دریافت فرمایا تھا جو ان کی ملک نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب بھی سوال کے مطابق اسی چیز کے بارے میں ہوگا جو حکیم بن حزام کی ملک میں نہیں تھی۔ اب اس مراد کے متعین ہو جانے کے بعد حکیم بن حزام کی روایت لا تبع ما لیس عندک احناف کی مستدل روایت من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء تركه کے معارض نہیں ہوگی۔
لہذا بلا شبہ اس پر عمل ہوگا، اور وہ ہے بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدنے کا جواز۔ اس مسئلے میں احناف کی طرف سے دلیل عقلی بھی دی گئی، وہ یہ ہے کہ بیع کی اس صورت میں مشتری و خریدار خیار رویت کے تحت مبیع کے پسند نہ آنے کی صورت میں مبیع کو واپس کر سکتا ہے۔ اس لیے مبیع کو نہ دیکھنے کی جہالت مفضی الی المنازعہ نہیں ہوگی، اور جو جہالت مفضی الی المنازعہ نہ ہو وہ مفسد بیع نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مشتری کے مبیع کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے گندم کا ایک ڈھیر خریدا، گیہوں کا ایک ڈھیر خریدا جو آنکھوں کے سامنے ہے اور مشار الیہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کل گندم کل گیہوں کتنا ہے۔ پس گندم کی مقدار گرچہ مجہول ہے، مگر یہ جہالت مفضی الی المنازعہ نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں بیع فاسد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بن دیکھی چیز کی بیع گرچہ مجہول کی بیع ہے، لیکن مفضی الی المنازعہ نہ ہونے کی وجہ سے جائز ہوگی۔ عبارت میں وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيتُ سے صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری نے مبیع کو دیکھے بغیر یہ کہا ابھی دیکھا نہیں، اور اس سے پہلے یہ کہا رضیت میں مبیع پر راضی ہو گیا ہوں، پھر اس کے بعد مبیع کو دیکھا، یعنی اظہار رضامندی کے بعد مبیع کو دیکھا، تو بھی مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، اور مبیع کو واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک من اشتری شیئا لم یرہ فہو بالخیار اذا رآہ میں خیار رویت پر معلق ہے، اور جو چیز کسی دوسری چیز پر معلق ہو وہ اس سے پہلے ثابت نہیں ہوتی ہے جس پر معلق ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ معلق بہ سے پہلے ثابت نہیں ہوتا ہے، معلق بہ سے پہلے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے رویت سے پہلے مشتری کو خیار ثابت نہیں ہوگا، اور جب رویت سے پہلے خیار ثابت نہیں ہوا تو رویت سے پہلے رضیتو کہنے سے اس کا خیار بھی ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، صاحب ہدایہ کی یہ عبارت وحق الفسخ قبل الرؤیت بحکم انہ عقد غیر لازم لا بمقتضى الحدیث الی آخرہ، اس عبارت میں صاحب ہدایہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ بن دیکھے بغیر دیکھے مبیع خریدنے کی صورت میں مشتری کو اگر رویت سے پہلے خیار حاصل نہیں ہوتا ہے تو رویت سے پہلے اسے بیع کے فسخ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اشکال یہ ہے کہ بن دیکھے مبیع خریدنے کی صورت میں مشتری کو اگر رویت مبیع سے پہلے خیار حاصل نہیں ہوتا ہے تو رویت سے پہلے اسے بیع کے فسخ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ بے کو فسخ کرنا بھی ثبوت خیار ہی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ رویت مبیع سے پہلے مشتری و خریدار کو بے کے فسخ کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ رویت سے پہلے مشتری کے لیے خیار حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ یہ دے رہے ہیں کہ رویت سے پہلے مشتری کو عقد بیع کے فسخ کرنے کا حق اس خیار رویت کی وجہ سے نہیں ہے، جس کا حدیث پاک من اشتری شیئا لم یرہ فہو بالخیار تقاضا کرتی ہے، بلکہ یہ حق اس لیے ہے کہ خیار رویت کی وجہ سے عقد بیع لازم نہیں ہوا۔ خیار رویت کی وجہ سے عقد بیع لازم نہیں ہوا، اور غیر لازم عقد کو ہر وقت فسخ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کے اوصاف معلوم ہونے سے پہلے اس پر راضی ہو جانا متحقق نہیں ہوتا ہے۔ پس دیکھنے سے پہلے یہ کہنا رضیت، میں راضی ہو گیا ہوں، معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے مبیع کو دیکھنے سے پہلے کہہ دیا رددت، مبیع کو دیکھنے سے پہلے کہہ دیا رددت، میں نے بیع رد کر دی، تو اس کا رد کرنا معتبر ہے، کیونکہ رد کرنے کے واسطے اوصاف کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ رد کرنے کے واسطے شے کے اوصاف کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔